سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا۔ ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا۔ اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ۔ دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے۔ تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے تم۔ ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو، تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے، بریلوی ہے، مفتی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری۔ تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔
رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے۔ صاحب سر الشہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا؟ کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا۔ آج دیکھو عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر، سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی، وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی، رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتہ ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو۔ اب پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا؟ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔ وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی اولاد ہوں، مجھ پر بھروسہ کر، میرے بچے بھی دونوں سید ہیں، میرا شوہر بھی سید ہے، ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے ثبوت دو۔ آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا اس نے۔
وہ راستے راستے پھرتے پھرتے ایک پارسی کے گھر پہ پہنچی. پارسی سمجھتے ہو؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا. پارسی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا. اس پارسی نے اپنا دروازہ کھولا. کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں مسلمانوں کی رسول کی اولاد ہوں، سید زادی ہوں، میرے 2 بچے میرے ساتھ ہیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مسافر ہوں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں اپنے نانا سے تمہارے لیے شفاعت کرواؤں گی، دعا کروں گی تمہارے لیے، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو. وہ پارسی وہ کہنے لگا آ جاؤ بی بی ہمارے گھر آ جاؤ، آ جائیے ہمارے گھر. اس نے پناہ دی، ان کے بچوں کو کھانا دیا. رات ہوئی، ادھر پارسی سونے چلا، ادھر وہ مسلمان سونے چلا. دونوں جب سوئے تو وہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے اور جنت کے اندر رسول اللہ کھڑے ہیں، اور وہی بیوی جو دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، رسول اللہ اس کو لپیٹ کر اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، اس کے بچوں کا سر کھلا رہے ہیں. وہ چاہا کہ جنت کے اندر داخل ہو، فرشتوں نے اسے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا رہے مجھے جنت کے اندر جانے دو، میں مسلمان ہوں، مولوی ہوں. فرشتوں نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں. مولوی ہو؟ کہا ہاں. کہا ثبوت پیش کرو. ثبوت دو. کہا ثبوت نہیں ہے میرے پاس. اس کی آنکھ کھل گئی. اب وہ پریشان ہو گیا، پسینے آنے لگے. اب وہ ہر جگہ جا جا کر ڈھونڈ رہا ہے وہ عورت کہاں ہے، وہ بچے کہاں ہیں. ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی پارسی کے گھر میں پہنچا کہ جس پارسی نے اس سیدانی کو پناہ دیا تھا. ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پارسی نے دروازہ کھولا. وہ مسلمان کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی عورت آئی تھی؟ کہا ہاں. کہا اس نے کہا کہ وہ نبی کی اولاد میں سے؟ کہا ہاں. کہا اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے؟ کہا ہاں. کہا تم نے اسے پناہ دی ہے؟ کہا ہاں. کہا اسے میرے حوالے کر دو. وہ پارسی کہنے لگا کسی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہنے لگا میں جتنی دولت لینی ہے بولو، میں ساری دولت دے دوں گا، مگر ان لوگوں کو میرے حوالے کر دو. کہا ہرگز حوالے نہیں کروں گا. وہ مسلمان کہنے لگا کیوں حوالے نہیں کروں گا؟ اس پارسی نے کہا اس لیے کہ خواب دیکھ کر تو آ رہا ہے، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، وہی خواب میں بھی دیکھ کر اٹھ رہا ہوں. تو احسان فراموش ہو، نبی کا نمک کھا کر نبی کے گھر والوں پر بھونکنے والوں، ہوشیار ہو جاؤ. رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے قیامت کے دن. کیا چہرہ دکھائے گا تو؟ 2 کوڑی کا مفتی مولوی، 2 کوڑی کا مسلمان، کیا چہرہ دکھائے گا نبی کو کہ ہم نبی آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے نواسوں کے ذکر پہ اعتراض کرتے تھے، آپ کے نواسے کے ذکر کو روکتے تھے، اور سمجھتا ہے کہ نبی گلے لگا لیں گے. تیرے جیسے منافق سے نبی چہرہ پھیر لیں گے، اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہو سکتا وہ رسول کا نہیں ہو سکتا. پہلے حسین کا وفادار بن، پھر مصطفیٰ کا وفادار بننا. پہلے اولاد کا وفادار بن، پھر باپ کا وفادار بننا. اہل بیت پر رحم کرو مسلمانوں، قسم خدا کی نبی کو مت تڑپاؤ. نبی کے دل کو، نبی کے دل میں ایسے ہی تم نے بہت تکلیف پہنچائی. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج محرم جیسے ہی آیا ہر جگہ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، مبارک ہو، مبارک ہو. کس بات کی مبارک بادی؟ جس نے مبارک بادی دی کبھی پوچھا ان سے کس بات کی مبارک بادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا اس کی مبارک بادی، نبی کے گھر کے بچوں کو مار دیا گیا اس کی مبارک بادی، نبی کی اولادوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کی مبارک بادی. کس بات کی مبارک بادی؟ کہا نوح کی کشتی پار لگی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، تجھے آدم یاد رہا، نوح یاد رہے، تجھے حسین نہیں یاد رہا، تجھے ننھا سا بچہ علی اصغر نہیں یاد رہا، تجھے وہ 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نہیں یاد رہا جس کے سینے پہ برچھی لگی. کبھی سوچا جس گھر سے پردہ قائم ہوا اس گھر کی عورتوں کو بے ردہ چادر چھین کر ننگے سر پھرایا گیا؟ فاطمہ کی بیٹیوں کو ہاتھ پسے گردن باندھ کر جناب فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن، نبی کی نواسی علی کی بیٹی اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رہی تھی. گلی گلی پھرایا گیا. تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا اہل بیت پہ؟ کیسے مسلمان ہو کہ کلمہ پڑھتے ہو نبی کا اور نبی کے گھر والوں سے ذرا سا بھی محبت نہیں ہے، ذرا سی بھی تمہیں عقیدت نہیں ہے؟ مسلمانوں قسم خدا کی اپنے نبی کے گھر والوں کے وفادار ہو جاؤ.
اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، اپنے نبی سے معافی مانگو کہ جو اذیتیں تم نے دی ہے نبی کی آل کو، جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے۔ کل اہل بیت کو قتل کیا، آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو، اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو، چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے، مگر سن لو اس امت میں حسین کا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، اے خدا میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانہ، اتنا کریم نانا کا کریم نواسا، اور اس سے دشمنی مول رہے ہو، اس کے ذکر پہ فتویٰ لگا رہے ہو، اور سوچتے ہو کہ حضور کو چہرہ دکھانا ہے مسلمانوں، قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں، کیا منہ لے کے کھڑے ہو گے؟ کیا کہو گے رسول اللہ سے کہ تم نے نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ جب نبی کہیں گے کہ میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے، میں نے اپنے اہل بیت کو چھوڑا تھا تمہارے لیے، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیر چلائے، تلوار مارے، پتھر چلائے، خون بہایا، میری بچیوں کو بے ردا بغیر چادر کے پھرایا گلیوں گلیوں، میرے نبی کے میرے نواسے کے جس کے نبی امام حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے، اور یزید دربار شام میں بیٹھ کر امام حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک انگریز رومن سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس کے نواسے کا کٹا ہوا سر ہے، اس کے ہونٹ پہ تو چھڑی مار رہا ہے؟ کبھی انصاف سے بتاؤ، تمہاری بھی بچیاں ہوں گی، تمہاری بھی بیٹی ہوگی، جب تم اپنے گھر سے نکلتے ہو، جب ایک بیٹی اپنے باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے، جب کوئی باپ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی باپ سے لپٹ جاتی ہے، پاپا جلدی آئیے گا، بابا جلدی آئیے گا۔ کبھی تم نے سوچا حسین کی بھی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سکینہ، جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچانا، حسین نکلے جب میدان میں جانے لگے تو حسین نے اپنے نانا کے گھوڑے سے کہا زلجنا سے، اے زلجنا چل اب میرا وقت آ گیا ہے، نانا کے وعدے کو نبھانا کا وقت آ گیا، چل مجھے میدان میں لے کر۔ زلجنا رکا رہا، نہیں بڑھا، گھوڑا نہیں بڑھ رہا۔ امام حسین نے کہا کہ اے نانا کے گھوڑے، آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ زلجنا سر ہلا کر اپنے پیروں کی طرف دکھانے لگا۔ حسین نے جب گھوڑے کے پیر کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی حسین کی بچی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے میرے نانا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، میرا بابا 71 جنازے اٹھا کر تھک گیا ہے، میرے بابا نے صبح سے لے کر عصر تک 71 جنازے اٹھائے ہیں، اے میرے نانا کے گھوڑے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو نہ لے جا میدان میں۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ مجھے اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ تو چاہ رہے ہیں مگر یہ بتاؤ بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا آپ چلے جائیے گا تو سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے، کہا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا میری بچی، اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا۔ ہاں عزیزو انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے اس کی بچی چھوٹی ہوتی ہے تم کیا کرتے ہو؟ بچی کو سہارا دیتے ہو، پیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے جب حسین کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھایا گیا تو کسی نے حسین کی 4 سال کی بچی کو پیار نہیں کیا، کسی نے اس کا سر نہیں سہلایا، بلکہ اس لیے کہ حسین اپنی بچی سے پیار کرتے تھے، اس بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، اس کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی۔ اللہ اس بچی کے چہرے پہ اتنے تماچے مارے گئے کہ اس بچی کے چہرے پہ تماچوں کا نشان پڑ گیا۔ کیا خطا تھی اس بچی کی؟ وہ اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی تھی کہ بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے بابا؟ شمر اسے تماچوں پہ تماچے مار رہا تھا۔ پتہ ہے کوفہ سے شام تک اس بچی کو کیسے لایا گیا؟ گھوڑے کے پیٹھ پر اس بچی کو رسی سے باندھ دیا گیا، اور اس کے اٹھنی کے پشت پہ چابک مارا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ دوڑتا تھا تو وہ بچی کبھی اس طرف گرتی تھی، کبھی اس طرف گرتی تھی۔ نبی کے گھر کی 18 عورتوں کے سروں کو، گلوں کو، گردنوں کو ایک رسی سے باندھ دی گئی تھی۔ یہ سمجھتے ہو یہ ایک رسی سے 18 گلے باندھ دیے گئے تھے، 18 گلے ایک رسی سے۔ نبی کے گھر کی عورتوں، زینب و کلثوم کا، کبرا کا، ام رباب کا، ام لیلہ کا، ام فروا کا،
اور سکینہ کو بیچ میں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب بیویاں جو تھی لمبی لمبی قد کی تھیں اور یہ 4 سال کی بچی تھی. جب بیویاں کھڑی ہوتی تھی تو اس بچی کے گردن میں پھانسی لگ جاتا تھا. نبی کے گھر کی بیٹیاں بچیاں، نبی کی نواسی زینب گھٹنے پہ چل کے گئی تھی یزید کے دربار میں تاکہ سکینہ کے گلے پہ پھانسی نہ لگے. جب دربار شام سجا نا تو یزید نے کہا کہ کون ہے وہ سکینہ جو حسین جس سے بہت محبت کرتے تھے، حسین جس سے بہت پیار کرتا تھا. شمر نے دکھایا سکینہ کی طرف. یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے. سکینہ کے گلے میں رسی بندھا ہوا تھا. وہ بچی کچھ بول نہیں پا رہی تھی. وہ کیسے بولے؟ یزید نے دوبارہ پوچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ اپنا نام بتا. سکینہ کچھ نہیں بتا پا رہی، آواز نہیں نکل رہی ہے، گلے میں رسی لگا. ایک مرتبہ یزید کو غصہ آیا. یزید نے کہا شمر دیکھ یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، اسے کوڑے مار. شمر جیسے ہی کوڑا لے کر بڑھا. ایک مرتبہ امام سجاد امام زین العابدین نے کہا کہ ظالم کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، یہ بچی کیسے بولے؟ ذرا اس بچی کے گلے سے رسی کو کھول. یزید نے کہا کہ اس کے گلے سے رسی کھولا جا. رسی جیسے ہی کھولا گیا اتنا سخت تھا رسی کہ سکینہ کے گلے سے خون بہنے لگے. 4 سال کی بچی کے گلے سے خون بہنے لگا. یزید نے اپنے پاس بلایا. سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سجاد کو دیکھا. امام نے کہا کہ جا سکینہ ورنہ یہ ظلم اور ظلم کرے گا تیرے اوپر. سکینہ یزید کے سامنے آئی. یزید نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. کہا ہاں میرا بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا. یزید نے کہا کہ تو بھوکی ہے؟ سکینہ نے گلا ہلایا ہاں میں بھوکی ہوں. کہا کچھ کھائے گی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بھیا امام زین العابدین کی طرف دیکھا. امام نے کہا کہ ہاں سکینہ سر ہلا. سکینہ نے سر ہلایا ہاں کھاؤں گی. یزید نے ایک تشت منگوایا. تشت جب ہوٹل وغیرہ میں تم جاؤ گے تو دیکھو گے بڑے ہوٹلوں میں تشت میں ڈھانک کر کھانا لایا جاتا. ایک تشت منگوایا اور منگوا کے کہا کہ دیکھ اس کے نیچے کھجور ہے، لے تھوڑا سا کھجور کھا لے. پتا ہے کیا ہوا؟ سکینہ نے جیسے ہی تشت اٹھایا کیا دیکھا؟ کھجور نہیں تھا، بابا کا حسین کا کٹا ہوا سر تھا. بیٹی نے باپ کے سر میں سر رکھ دیا. وہ بابا کہاں چلے گئے تھے چھوڑ کے؟ بابا جب میں تمہیں یاد کرتی تھی مجھے تماچے مارے جاتے تھے. بابا میرے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی. بابا سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. یہ انصاف کیا تم نے نبی کے گھر والوں سے؟ مسلمانوں رحم کرو نبی کے گھر والوں پہ، خدا کے واسطے رحم کرو. قیامت کے دن منہ دکھانا ہے رسول اللہ. زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں کیوں روتے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ کوئی ایسا باپ دکھا دو کہ جس کا بیٹا مرا ہو اور وہ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہ رویا ہو. کوئی بہن دکھا دو جو اپنے بھائی کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی پتھر دل بیوی کو دکھا دو جو اپنے شوہر کے جنازے پہ نہ روئی ہو. کوئی ایسی ماں دکھا دو جو اپنے بچے کی میت پہ نہ روئی ہو. افسوس ہے مسلمانوں کہ تم اپنے گھر والوں کے مرنے پہ روتے ہو اور نبی کے گھر والوں پہ اگر ہم روئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. تمہیں نہیں پتا امام حسین چھوٹے تھے. صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ امام حسین ابھی 3 یا 4 روز کے تھے. نبی نے اپنے گود میں لیا حسین کو. حسین نے نبی کے گود میں پیشاب کر دیا. تو پیار سے بچوں کو ٹھمکا لگایا جاتا ہے نا. تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ نے پیار سے حسین کے تلووں پہ ٹھمکا لگایا اور ٹھمکا لگا کر کہا حسین بہت شرارتی ہو، نبی کے گود میں پیشاب کر دیا. صاحب سر شہادتین لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا. نبی کا چہرہ جلال سے تمتمانے لگا، سرخ ہو گیا نبی کا چہرہ. ام سلمہ نے جب یہ ہیبت دیکھی ام المومنین قدموں میں گر گئیں. یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور نے کہا کہ ام سلمہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میرے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو محبت سے لگایا. کہا کہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں کہ محبت سے بھی ٹھمکا لگا کر حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے. مسلمانوں انصاف سے بتاؤ جس حسین کو ٹھمکا لگانا نبی سے برداشت نہیں ہوا، جب اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی تھی، جب حسین کو تیر مارے جا رہے تھے، جب حسین کو پتھر مارے جا رہے تھے، جب حسین کے لاش پر 22,000 گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا نبی مسکرا رہے تھے؟
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ امام حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، کہ رسول اللہ نے جب کربلا کا واقعہ سنایا اپنے گھر والوں کو تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ام الفضل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں کربلا میں رہوں گی؟ کہا رسول اللہ نے کہا کہ تم زندہ تو ہوگی اس وقت مگر تم کربلا میں نہیں، تم مدینے میں ہوگی۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ تو نبی نے ایک بوتل میں کچھ چند مٹی ڈال کر دی اور کہا کہ یہ اسی زمین کربلا کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ مٹی خون سے بھر جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب 10 محرم 61 ہجری عاشور کی تاریخ آئی، عصر کے وقت میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور کیا حال ہے رسول اللہ کا؟ رسول اللہ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، حضور کا گریبان چاک ہے، حضور کے پورے سر مبارک پر دھول مٹی گرد و غبار بھرا ہوا ہے، جسم پہ خون لگا ہوا ہے، حضور کا کرتا دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے، حضور زار و قطار روئے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہا جا رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ کیفیت دیکھی کہا کہ اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا جا رہا، میں جس حسین کے گلے کو چومتا تھا اس حسین کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی۔ انصاف سے بات، حضرت ام سلمہ نیند سے بیدار ہوئی، نیند سے بیدار ہو کر ان کو وہ واقعہ یاد آیا، انہوں نے وہ بوتل نکالا، وہ مٹی نکالی تو کیا دیکھا، وہ مٹی خون سے بھر چکا ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ حسین قتل کر دیا گیا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، میں مولوی کی مانوں یا ام المومنین کی مانوں؟ ام المومنین کیا بیان کر رہی ہیں؟ کس حالت میں دیکھا رسول اللہ کو؟ کیا رسول اللہ مسکرا رہے تھے؟ کیا رسول اللہ نئے سال کی مبارکبادی دے رہے تھے؟ کیا فرما رہی ام سلمہ کہ حضور غم حسین میں رو رہے تھے، حضور کے بال کھلے ہوئے تھے، حضور کا گریبان چاک تھا۔ اللہ اکبر! رحم کرو اہل بیت پہ، نبی کے گھر والوں پہ۔ غم حسین منانا، غم حسین میں رونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے غم حسین منانا یہ مصطفیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم امام حسین کے غداروں میں نہیں تھے، ہم تیرے نبی کے نواسوں کو وفاداروں میں تھے، تیرے نبی کے گھر والوں کے وفاداروں میں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔